غزہ میں امریکی NGO کے کارکنوں کی ہلاکت اسرائیل کے گلے کی ہڈی بن گئی۔ امریکہ نے دو ٹوک الفاظ میں اسرائیل کو واضح دھمکی دے ڈالی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نیتن-یاہو کو الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں سویلینز اور غیر ملکی فلاح کارکنان کا تحفظ یقینی بناؤ یا پھر حماس کے جنگجوؤں کے خلاف اسرائیلی جنگ میں امریکی سپورٹ سے محروم ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں ہزاروں شہریوں کو شہادتوں کے بعد بالآخر ورلڈ سینٹرل کچن کے کارکنان کی شہادتوں پر اٹھنے والے غم و غصے کے بعد امریکہ نے اسرائیل سے اپنی فوجی حکمت عملی تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم پر عام شہریوں کے نقصانات روکنے، انسانی بحران سے نمٹنے اور فلاحی کارکنان کے تحفظ کے لیے مخصوص اور قابل پیمائش اقدامات اٹھانے پر زور دیا ہے۔ بیان کے مطابق امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن-یاہو پر واضح کر دیا ہے کہ غزہ سے متعلق امریکی پالیسی کا دار و مدار ہمارے بتائے ہوئے اقدامات پر اسرائیلی عمل درآمد کے ہمارے جائزے سے مشروط ہوگا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر نے نیتن-یاہو پر زور دیا کہ وہ اپنے مذاکرات کاروں کو مزید اختیار دے کہ وہ بلا تاخیر ڈیل کو کسی نتیجے پر پہنچا سکیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اس سے بھی سخت موقف اختیار کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم پر واضح کیا کہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر ہمیں وہ تبدیلیاں نظر نہیں آتی جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو غزہ سے متعلق امریکی پالیسیوں میں تبدیلیاں نظر آ جائیں گی۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی صدر سے ٹیلی فونک رابطے کے چند گھنٹوں بعد اسرائیلی حکومت نے غزہ میں امداد کی رسد بڑھانے کے لیے چند اقدامات کا اعلان کرتے ہوئے اردن سے غزہ میں امداد پہنچانے کے لیے اشدود پورٹ اور شمالی غزہ سے ایریز کراسنگ کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل کی جانب سے غزہ میں امدادی سامان کی رسد بڑھانے کے لیے کیے گئے اقدامات امریکہ کو راضی کرنے کے لیے کتنے کافی ہو سکیں گے، یہ بات ابھی واضح نہیں ہے۔ دوسری جانب غزہ میں غیر ملکی فلاحی ادارے کے 7 کارکنوں کی ہلاکت پر متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ تمام سفارتی رابطے معطل کر دیے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل میں تعینات اماراتی سفیر محمد الخواجہ نے اس حوالے سے جاری اپنے بیان میں کہا کہ امدادی کارکنوں کی ہلاکت سیاہ ترین دن ہے۔ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کی جانب سے مسلم رہنماؤں اور سفارتکاروں کے لیے افطار ڈنر کا اہتمام کیا جس میں اسرائیل میں تعینات اماراتی سفیر محمد الخواجہ بھی شریک ہوئے۔ شمالی اسرائیلی شہر ناصرات کے مسلم عرب رہنما علی سالم بھی افطار ڈنر میں شریک ہوئے اور انہوں نے اسرائیل سے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب اسرائیل کے آرمی چیف نے غزہ میں حملے کے دوران امدادی کارکنوں کی ہلاکتوں کو سنگین غلطی قرار دے دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کے آرمی چیف ہرزی حالوی نے ایک بیان میں کہا کہ غزہ میں فضائی حملے کے دوران 7 امدادی کارکنوں کی ہلاکت ایک سنگین غلطی تھی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ رات کے وقت غلط شناخت کی وجہ سے حملہ ہوا۔ ہمیں عالمی مرکزی کچن کے اراکین کو غیر ارادی طور پر پہنچنے والے نقصان پر افسوس ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیلی آرمی چیف کا اعترافی بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب فضائی حملے کے دوران 7 امدادی کارکنوں کی ہلاکت کے واقعے کے خلاف بین الاقوامی سطح پر آوازیں بلند ہوئی ہیں۔ اسرائیل نے پیر کے روز عالمی مرکزی کچن WCK کے قافلے کو نشانہ بنایا تھا۔ امریکہ میں قائم غذائی خیراتی ادارے عالمی مرکزی کچن نے کہا تھا کہ حملے میں ان کے قافلے کو اس وقت نشانہ بنایا گیا کہ جب وہ غزہ کے قصبے دیر البلح میں ایک گودام سے نکل رہا تھا۔ حملے میں 7 افراد ہلاک ہوئے جن میں آسٹریلوی، برطانوی، فلسطینی، پولش اور امریکی شامل تھے۔ جنگ کے آغاز سے یہ NGO غزہ کے بے گھر باشندوں کو کھانا کھلانے میں شامل رہی اور یہ ان 2 تنظیموں میں سے ایک تھی جو سمندری راستے سے پہنچنے والی غذائی امداد کی ترسیل کی قیادت کر رہی تھی۔ ہلاک ملازمین نے کچھ روز پہلے 100 ٹن سے زیادہ امداد جہاز سے اتاری تھی۔